سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ گزشتہ درس میں ہم نے اسی آیت کے پہلے حصے کی وضاحت کی تھی، جس میں اللہ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے: عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینا۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں بھی اللہ نے 3 کاموں کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ منع فرماتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ منع کرتا ہے بے حیائی سے، والبغی، اور سرکشی سے، بغاوت سے، والفحشاء، اور بے حیائی سے۔ یہ 3 کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے حیائی سے، برائی سے اور بغاوت سے۔ ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے بے حیائی کا ذکر کیا، دوسرے برائی کا ذکر فرمایا، اور تیسرے بغاوت کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس بگاڑ کا سبب انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کاموں سے اس لیے منع کرتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، خرابی پیدا نہ ہو۔ پہلی بات جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کسی نوعیت کی ہو، ناپسندیدہ فعل ہے، خواہ گفتگو میں، خواہ لباس میں، خواہ رہنے سہنے میں، خواہ معاملات میں، اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فحش گفتگو انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ ایسی گفتگو جس میں حیا نہ ہو، اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کئی شاخیں ہیں، بعض جگہ 70 اور 72 شاخوں کا ذکر آتا ہے، اور فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، شعبہ ہے۔ اور حیا کے بارے میں فرمایا، اذا لم تستح فاصنع ما تشاء، جب انسان میں حیا باقی نہ رہے تو وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے حیا آتی ہے، برائی کرتے ہوئے حیا نہیں محسوس کرتے۔ ایک بچہ، بڑا بھی ایسے ہی، جب کسی گانے پہ ڈانس کرنا شروع کرتا ہے، حیا کو ایک طرف کر دیتا ہے، خوب ناچتا ہے۔ جب اسی بچے سے کہا جائے کہ یار اذان کا وقت ہو گیا ہے، مؤذن نہیں ہے، ذرا اذان کہہ دو، وہ کہتا مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ نیکی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، برائی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ عجیب فلسفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ ایسا انسان جو لچر گفتگو کرتا ہے،
محتاط انداز اختیار نہیں کرتا، لوگ اس کا احترام نہیں کرتے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا، اس کے عیب اور خوبیاں چھپی رہتی ہیں۔ جب وہ گفتگو کرتا تو پتہ چلتا ہے کس قماش کا شخص ہے، کس معیار کا آدمی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے حیائی سے منع فرماتا ہے۔ گفتگو کی بے حیائی، لباس کی بے حیائی، معاشرتی آداب میں بے حیائی کرنا، یہ منع کیے ہوئے کاموں میں سے ہے۔ ایسا لباس پہننا جس کے نتیجے میں جسم کے اعضاء محسوس ہوں، نظر آئیں یا احساس ہو، یہ ایسا لباس ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا۔ لباس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لباس نازل کیا تاکہ تم اپنی عزت کو چھپا سکو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ اللِّبَاسَ، اور کما قال کہ اللہ کہتے ہم نے لباس نازل کیا تاکہ تم اپنے تن کو ڈھانپ سکو۔ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں شیطان کے بہکاوے پر اس درخت کا پھل کھایا جس سے منع کیا گیا تھا، پھل کھاتے ہی ان کے جسم سے کپڑے اتر گئے۔ بدت لہما سوآتہما، ان کی عزتیں ننگی ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے لے کر وہ اپنے صدر ڈھانپنے لگے۔ لیکن آج کل کوئی ایسا فیشن چل نکلا ہے کہ جس کے نتیجے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ برائی اپنے عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع فرماتا ہے، خواہ وہ لباس کی ہو، گفتگو کی ہو، معاشرتی ہو، کسی نوعیت کی بے حیائی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات جس سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں منع فرمایا وہ بے حیائی ہے۔ اور دوسری فرمایا ینہا عن الفحشاء والمنکر، منکر کا لفظی معنی ہے اجنبی، ناپسندیدہ، وہ کام جو اسلام میں کرنے جائز نہیں ہیں انہیں منکر کا نام دیا جاتا ہے۔ برائی کو بھی منکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام سے منع کرتا ہے جو برائی کا کام ہو۔ امت محمدیہ کا اعزاز ہی اللہ نے یہ بیان کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ کہ تمہاری خوبی کا سبب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی کے کاموں سے روکتے ہو۔ اگر ہم برائی کے کاموں سے نہیں روکتے اور منکر کے پھیلنے کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں تو پھر اس بارے میں خدا کے ہاں جا کر جواب دینا پڑے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برے کام کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے روکنے کی بھی سکت نہیں ہے تو دل سے ضرور برا جانے۔ مگر ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ برائی کو نہ تو زبان سے روکتا ہے، نہ ہاتھ سے روکتا ہے، اور نہ ہی کسی برائی کو دل میں برا محسوس کرتا ہے،
بلکہ اس برائی میں خود بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اس منکر سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اس برائی سے اللہ منع فرماتا ہے۔ اور جو لوگ برائی کو دیکھ کر دل میں تقدر پیدا نہیں کرتے، کسی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے، وہ انہی میں شمار ہوتے ہیں جو برائی کرنے والے۔ ایسے ہی بدعت بھی ایک برائی ہے۔ نیا کام دین میں ثواب سمجھ کے کرنا یہ برائی ہے۔ آپ نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فہو منہ، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی، تکریم کی، کسی بدعت کی، کسی برے کام کی حوصلہ افزائی کی، وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ اگرچہ وہ خود کام نہیں کر رہا برا، لیکن برا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا وہ چیز جو منکر ہے، برائی ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور منکر وہی چیز ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک صحیح راستے پر چلا کر انہیں ان کی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں کو پسند کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا میں ہی ان کے لیے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور تیسری فرمائی جس سے اللہ نے منع فرمایا وہ بغاوت ہے۔ بغاوت کو کوئی شخص پسند نہیں کرتا۔ حکومت کا باغی بھی واجب القتل ہے، اور اسلام کا باغی بھی واجب القتل ہے۔ باغی وہ ہوتا ہے جو حدود کو تجاوز کر کے اپنی مرضی سے کوئی کام کرے۔ اگر اپنا گھر کا بچہ کسی معاملے میں ضد کرے اور بغاوت پہ اتر آئے تو گھر والے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر اس کی بغاوت کے معاملات بڑھتے جائیں تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر کے بچے کو اس کی بغاوت کے نتیجے میں گھر میں رکھنا برداشت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کا مالک ہے وہ اپنے باغیوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا میں تو وہ ان کو ان کی بغاوت کے باوجود روزی دیتا رہتا ہے، عزت بھی دیتا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ تین کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا: بغاوت، بے حیائی اور برائی۔ یہ تینوں کام ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کرپشن بھی برائی ہے، مہنگائی بھی برائی ہے، اور لوگوں کا مال غصب کرنا بھی برائی ہے۔ کسی بھی نوعیت کی برائی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں انہی تین کاموں سے منع فرمایا ہے جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ حیا ایک دولت ہے، زیور ہے۔ جیسے کہ عربی کے ایک شاعر نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لکڑی اس وقت تک اپنی حالت پہ قائم رہتی ہے، درخت کے ساتھ لگی رہتی ہے، جب تک اس کا چھیل قائم ہو، اس کا چھلکا اس پر قائم ہے۔ اگر چھلکا اتار دیا جائے تو لکڑی سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔
حیا بھی انسان کا چھلکا ہے، اگر اس کو اتار دیا جائے تو پھر انسان کی خرابیاں واضح ہو جاتی ہیں اور خوبیاں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ برائی کو کوئی شخص پسند نہیں کرتا، خواہ وہ کتنی ہی ملمہ سازی کے ساتھ کیوں نہ ہو، اسے پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اکثر لوگ برائی کو پسند کرتے ہیں اور اس پر اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں۔ وہ نہیں محسوس کرتے کہ قیامت کے روز مجھے اس برائی کا بدلہ ملے گا، اس وقت پچھتاوا ہوگا، لیکن اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ برائی، بے حیائی اور بغاوت، یہ تین کام ایسے ہیں جسے نہ معاشرہ پسند کرتا ہے، نہ حکومت پسند کرتی ہے، نہ کوئی شریف انسان پسند کرتا ہے۔ اس کے باوجود یہ عروج پر ہیں۔ نیکی برائی کے مقابلے میں دب کے رہ گئی ہے، بے حیائی حیا کے مقابلے میں پیچھے رہ گئی ہے۔ خواہ وہ گفتگو کی بے حیائی ہو، لباس کی بے حیائی ہو، یا کوئی اور قسم کی ہو، اس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مسلم معاشرے میں اچھائی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر اچھائی نہیں ہے تو پھر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی جن کا انسان مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو گفتگو کے آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تین کام کرنے کا حکم دیا ہے، یاد دہانی کے لیے پھر سن لیجئے: عدل، احسان اور قریبی رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دینا۔ اور تین کام ہیں جن سے منع کیا: برائی، بے حیائی برائی اور سرکشی، بغاوت۔ اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ باحیا بنا دے اور شرم و حیا کا زیور پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس لیے کہ برائی شر کو جنم دیتی ہے اور شر میں کبھی بھی معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔